بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے ترک مدرسہ کی تعریف اور ترک مدرسہ کی پاکستان میں جو وجوہات ہیں ان پہ روشنی ڈالی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو اکنامک سروے آف پاکستان ایک ادارہ ہے، اس کی رپورٹ جو 2002 سے 2004 تک کے سروے پر مبنی تھی، اس کے مطابق پاکستان میں جو پرائمری سطح پر جو تعلیم حاصل کرنے والے طلباء ہیں ان میں سے نصف سے بھی زیادہ بچے پہلے 2 سے 3 سالوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ اسکول چھوڑ جاتے ہیں، اور بڑی مشکل سے تقریباً 30% بچے پرائمری جماعت جو ہے وہ پاس کر پاتے ہیں۔ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ اپنی تعلیم جو ہے کسی ادارے میں جب داخلہ لیتا ہے تو وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہی اس ادارے کو چھوڑتا ہے، لیکن کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی تعلیم مکمل کیے بغیر ہی اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ طلبہ نہ صرف اسکول چھوڑ دیتے ہیں بلکہ اس کے بعد کسی اور اسکول میں بھی داخلہ نہیں لیتے اور کسی قسم کا کوئی سرٹیفکیٹ بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ تو یہ بچے عموماً جو ہے دیکھا گیا ہے کہ پہلی جماعت سے 5ویں جماعت کے درمیان جو ہے تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں اور باقاعدہ نصاب کے مطابق مقررہ مدت تک اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ تو ایسے طلباء کو تارک مدرسہ کہا جاتا ہے، اور یہ جو صورتحال ہے اس کو ترک مدرسہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ہم اس کی جو ہے ایک مفصل اور منظم ڈیفینیشن جو ہے تارک مدرسہ کی اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ایک تارک مدرسہ سے مراد ایسا طالب علم ہے جو اپنی ذہنی پسماندگی یا کسی سماجی، نفسیاتی یا اقتصادی وجوہات کے باعث کسی بھی درجہ میں تعلیم کو ادھورا چھوڑ دیتا ہے اور اسکول سے اپنا تعلیمی رابطہ جو ہے وہ منقطع کر لیتے ہیں، تو ایسے طالب علم کو ہم کہیں گے کہ یہ طالب علم جو ہے تارک مدرسہ ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ترک مدرسہ کی وجوہات کیا ہیں۔ تو پاکستان میں جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے تقریباً 50% سے بھی زیادہ جو طلباء ہیں وہ پرائمری جماعت پاس کرنے سے پہلے ہی اسکول سے فارغ ہو جاتے ہیں یا اسکول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان میں بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن وہ جو اہم ترین وجوہات جن کی وجہ سے بچے اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پاتے وہ تقریباً یہ 5-6 ہیں، جن میں سے پہلی ہے غربت۔ تو پاکستان میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ مفلسی اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہے۔ روزگار کے پاکستان میں مواقع پہلے تو ملتے ہی نہیں، اگر مل جائیں تو آمدنی اور ضروریات میں جو ہے توازن وہ بالکل برقرار نہیں رہتا، اور مہنگائی میں روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی جو ہے قوت خرید وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے اور ان کے پاس وہ بچت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں پہ تعلیمی اخراجات جو ہیں وہ کر سکیں۔ تو والدین جو ہے بچوں کو ان کو شوق ہوتا ہے کہ بچوں کو تعلیمی اداروں میں داخل کروائیں، لیکن جب وہ ان کے تعلیمی اخراجات پورا نہیں کر سکتے تو مجبور ہو جاتے ہیں کہ بچوں کو تعلیمی ادارے سے ہٹوا کر کہیں ورک شاپ میں یا کسی ہوٹل میں یا کسی دوسرے کام پہ جو ہے نا اس کو لگا دیں، تاکہ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی خرچہ کیا جائے اور اس سے آمدنی حاصل کی جائے۔ تو یہ بھی ایک ترک مدرسہ کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ پھر ہے لوگوں کا عمومی رویہ۔ تو لوگوں کی عام سوچ جو ہے وہ بھی تعلیم کے متعلق پاکستان میں کوئی زیادہ پازیٹیو نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا جو ہے یہ نہ صرف وقت کا ضیاع ہے بلکہ پیسے کا بھی ضیاع ہے، اور کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں جب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا اور وہ بعد میں جو ہے بچہ کوئی اچھا کام کرنے کے قابل بھی نہیں رہ جاتا، کوئی ہنر بھی نہیں سیکھ سکتا، تو اس لیے جو ہے عام طور پہ لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ وہ اسکولوں سے نکال کر بچوں کو ایسے کاموں میں لگا دیتے ہیں جس سے کوئی ہنر سیکھ کر وہ اپنی اور گھر کی مالی ضروریات جو ہے وہ پوری کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پھر گھریلو کام اور ذمہ داریاں جو ہیں یہ تیسری وجہ ہے۔ تو بچوں کو مختلف کام کرنے پڑتے ہیں، والدین کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کا ہاتھ بٹانا پڑتا ہے۔ بچے دکانوں پر، کھیتوں وغیرہ میں اپنے والد کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اس طرح بچیاں جو ہیں وہ بھی خانہ داری اور گھریلو ذمہ داریاں میں اپنی ماں کی مدد کرتی ہیں۔ تو ایسی بچیوں کو جو ہے وقت سے پہلے ہی اپنا اسکول چھوڑنا پڑتا ہے۔ اساتذہ کی تربیت اور رویہ، یہ چوتھی وجہ ہے ایک، کہ پاکستان میں جو ہے قبل از ملازمت تربیت یافتہ اساتذہ کے تمام پروگرام جو ہیں روایتی انداز میں چلائے جاتے ہیں، یعنی برائے نام ہی ان کی تربیت کی جاتی ہے، عملی اور اخلاقی پہلو پر بالکل توجہ نہیں دی جاتی۔
اسی طرح بچے اساتذہ جو ہیں بچوں کی نفسیات جو ہوتی ہے، ان کی ضروریات، وہ ان کا بھی ان کو پتہ نہیں چلتا، اور وہ تدریسی اصولوں اور طریقوں سے بھی ناواقف ہوتے ہیں، اس لیے ملازمت کے دوران جو ریفریشر کورسز کروائے جاتے ہیں ان کا بھی صحیح طور پہ استعمال نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اساتذہ جو ہیں وہ اپنا ایک خاص ہی ان کا رویہ ہوتا ہے، جو ناروا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس بچوں کے ساتھ ان کا سلوک جو ہوتا ہے ناروا ہوتا ہے، ان کا رویہ بڑا سخت ہوتا ہے، وہ مار پیٹ کے عادی ہوتے ہیں اور بلا وجہ جو ہے بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ تنگ آ کر اسکول سے بھاگ جاتے ہیں اور آخرکار اپنی تعلیم مکمل کیے بغیر ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اسکولوں کی حالت اور سہولتیں بھی جو ہیں یہ ایک ذمہ داری ہے، ذمہ ہے، ایک وجہ ہے یعنی ترک مدرسہ کی، کہ ماحول جو ہوتا ہے اسکولوں میں عام طور پر وہ اچھا نہیں ہوتا، تعلیمی سہولتوں کا فقدان ہوتا ہے، اس لیے جیسے کہ پینے کا پانی نہیں ہوتا، اسی طرح بجلی نہیں ہوتی، کمرہ جماعت جو ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں، طلباء کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، بیٹھنے کے لیے بینچز وغیرہ نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا کافی حد اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ادارہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح غیر موزوں نصاب ہے، لڑکیوں کے لیے الگ نصاب ہونا چاہیے، لڑکوں کے لیے الگ، تو ہمارے ہاں ایک ہی قسم کا نصاب ہوتا ہے۔ پھر انڈیویجول ڈیفرینسز جو ہوتے ہیں کہ بچوں کے جو اختلافات پائے جاتے ہیں قدرتی طور پہ، ان کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا ہے، اس لیے عام طور پہ بچے جو ہیں وہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہیں پڑھائی کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اس کے بعد ہے امتحانات میں ناکامی، تو کیونکہ وہ پورا ٹائم زیادہ تر بچے جو ہیں وہ اپنے تعلیم کو نہیں دے سکتے، تو اچھی طرح اس کی تیاری نہیں ہوتی، تو مختلف وجوہات کی بنا پر وہ جیسے ذاتی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ بہت مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اپنی تیاری نہیں کر سکتے اور فیل ہو جاتے ہیں اور آخرکار وہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔